یعنی جب آپ کو کہا گیا کہ اپنی اولاد کو لائیے اور جو کچھ آپ کے قیمتی رشتے ہیں، جو کچھ آپ کا قیمتی اثاثہ ہے، اپنے نفس کو، اپنی اولاد کو، تو آپ لاتے کن کو ہیں؟ اولاد میں انہی کو لے آتے ہیں، قیمتی اثاثے میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کے ساتھ سیدہ کو لے آتے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کو لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور سیدنا حسن بہت چھوٹے تھے، جیسے کرالنگ کرتا ہوا بچہ، تو آپ لڑکھڑا کے گر گئے۔ آپ نیچے تشریف لے آئے ممبر سے اور آ کر انہیں ایک دم اٹھا لیا اور چھاتی سے لگا لیا اور پھر واپس ان کو ویسے ہی اٹھائے ہوئے تشریف لے گئے ممبر پہ، اور پہلا جملہ یہ فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کی وجہ سے آزمائش میں آ جاتا ہے۔ یعنی پوری امت بیٹھی ہوئی خطبہ سن رہی ہے، جمعے کا خطبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھوڑ کے تشریف لے جاتے ہیں اور ان کو بڑھ کے اٹھا لیتے ہیں کہ کہیں وہ گر نہ جائے، انہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ ایک مرتبہ سواری کرا رہے ہیں، یعنی آپ کھیل دیکھیے کہ آپ کبھی کندھوں پہ سوار کراتے ہیں، کبھی کمر پہ سوار کراتے ہیں، اور چل رہے ہیں تو ایک صحابی غالباً سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کیا سواری ہے، تو آپ فرماتے ہیں کیا شاہ سوار ہے، سوار بھی تو دیکھو۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے تھی، آپ کے اپنے بیٹے حضرت قاسم سے، حضرت عبداللہ سے اور حضرت ابراہیم سے اتنی باتیں ثابت نہیں ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم تو 3.5 سال کے تھے اور آپ سے گفتگو بھی کرتے تھے اور آپ ان کے لیے روئے بھی۔ لیکن جو یہ محبت ہے، یہ جو والہانہ محبت ہے، جس کے لیے آپ کا یہ فرمانا کہ جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، جو ان سے خار رکھے وہ مجھ سے خار رکھے، جو ان کو ایذا پہنچائے، جو ان کو ایذا پہنچائے وہ مجھے ایذا پہنچائے، اور یہ در حقیقت پھر اللہ تک بات چلی جاتی ہے۔ یعنی جیسے وحشی کو دیکھ کر آپ نے یہ کہا کہ اگر تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، میں نے تمہیں معاف کیا لیکن میرے سامنے نہ آنا۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا، کہ مجھے تمہیں دیکھ کے اذیت ہوتی ہے اور اس بات پر رب تمہیں معاف نہیں کرے گا اگر مجھے اذیت ہوئی۔ یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری لختے جگر ہے، یہ میری اولاد ہیں، اور ان کو دیکھنا محبت کی نظر سے عبادت ہے۔ اب حضرت واپس کا مطلب ہے ان سے محبت رکھنا بھی تو عبادت ہے، ان سے محبت رکھنا عبادت ہے۔ ان کو محبت کی نظر سے اس وقت دیکھنا اگر عبادت تھا، ہم دیکھ تو نہیں پائے نا، ہم تو وہ بدقسمت لوگ ہیں، ہم صرف تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں اسی میں محبت آ جاتی، اور وہ جو محبت ہے وہ ہمارے لیے عبادت بنتی ہے۔ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یاد آتی تھی تو میں ان کو بولتے ہوئے دیکھتی تھی، میں ان کو چلتے ہوئے دیکھتی تھی، وہ بالکل اپنے والد کی شبیہ تھی۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ وہ اوپر کا حصہ یعنی چہرہ انور اور چھاتی تک بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں جب کبھی یہ گزرتے یا یہ چلتے یا یہ بولتے تو مجھے ایسے لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں۔ تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان میں سمو چکا تھا، سخاوت کا یہ عالم تھا۔ اور ظرف دیکھیے کہ جب مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو سکتی تھی خلافت کے لیے تو خلافت چھوڑ دی، انسانیت کے لیے اتنا اصرار اثار اور اتنی بڑی قربانی، یہ فصاحت تھی، ہاں، جو جن کی میراث یعنی انسان، ابھی تقی بھائی بات کر رہے تھے نا، انسانوں کے لیے اور مخلوق کے لیے اس وقت ہو سکتی تھی خلافت کے لیے جنگ و جدل ہو جاتا، کچھ مارے جاتے، فیصلہ ہو جاتا، لیکن خلافت ہی چھوڑ دی۔ مدینہ منورہ میں سکونت اختیار فرما لی کہ میں انسانیت کا یا انسانوں کا خون دیکھنا ہی نہیں چاہتا، مجھے جنگ نہیں چاہیے، جس کو خلافت چاہیے، جس کو حکومت چاہیے بھلے لے، لیکن مسلمان نہ مارے جائیں۔ لیکن کیونکہ یہ تھی نا، ان کو دنیا کی تو لالچ تھی ہی نہیں، اور جن کو تو اللہ نے پیدا ہوتے ساتھ ہی مطلب ان کو بشارت کی جی ہاں یہ تو جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، ایک نا ہمارا ایک ہیش ٹیگ چلتا ہے آسک مدینہ کے، جس میں ہمیں کوشچنز آتے ہیں، پھر علماء دین سے کرتے ہیں، تو کسی کا بھی سوال بھی آج کے شو کی مناسبت سے ہی آیا نوید بھائی، اور اس میں کہا ہے کہ تنگ دست ہیں اور روزی کے والے سے کافی پریشان ہے، تو کیا وہ پھر امام حسن کی نسبت سے دسترخوان کر سکتے ہیں اور کیا مدد مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے ابھی ایک شعر یاد آیا، اگر اجازت دیں تو وہ میں پڑھ لوں۔ مجھے کسی نے بھیجا آج ہی، مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا سب کو سنا دیتے ہیں۔ میزان عدل میں ہیں برابر کے دو امام، میزان عدل میں ہیں برابر کے دو امام، ایک خوش نما چمن ہے مقدس چمن کے بعد،
लोहे जबीने अज़मत आदम पे हशर तक, लोहे जबीने अज़मत आदम पे हशर तक, नाम हुसैन सबत है लेकिन हसन के बाद। क्या कहने, क्या कहने। तो देखिए अहले बैत अतहार का जो तस्करा है, अभी बात कर रही थी कि जी ये जो अहले बैत अतहार का तस्करा है, ये ईमान, इबादत, ये इबादत नहीं है, इनके बगैर इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह, जब तक आप तस्करा अहले बैत नहीं करेंगे तो इबादत कबूल नहीं होगी। आप इस घर का तस्करा करें तो सही, अल्लाह आप पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। मैं कहता हूँ कि दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं ना, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही आप पढ़ना शुरू कर दें। मैं बहुत बड़े दावे नहीं करता, लेकिन ये मैं नाजरीन को कहना चाहता हूँ कि आप ये पढ़ें, हिर्ज़े जहाँ बनाएं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मुझ पर दुरूद पढ़ो तो दुम कटा ना पढ़ो, पूरा पढ़ो। आजकल लोग ये काम भी जो है ना वो दुम कटा करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ मेरी आल को शामिल रखो। तो आल को शामिल रख के हम नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तो ये जो आले मोहम्मद है, और फिर ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हसन का तज़करा ये आप करें। उनके नाम पर दस्तरखान, देखिए कुछ लोग बड़े दस्तरखान लगाते हैं, अल्लाह ने वुसअत दी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप तंग दस्त हैं। जैसे अभी आपने सवाल में किया, तो मैं कहूँगा कि एक खजूर, थोड़ा सा दूध, कोई चीज़ उनके नाम पर आप दस्तरखान लगा के 2 मिस्किनों को खिलाएं, अल्लाह आपको बरकत न दे तो फिर बात कीजिए। क्या कहने थे जी। बेशक ऐसे ही इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के नाम की तासीर और उनके वसीले से रिस्क में यकीनन इजाफा होता है, और जो उनका तरीक़ा और उनकी सीरत है उस पर भी चलने की कोशिश करें। न सिर्फ अभी जो हमने वाक़या बयान किया हैवान वाला, बल्कि एक मरतबा जब आप एतकाफ़ फरमा रहे थे, तो एतकाफ़ के दौरान भी एक शख्स आया मांगने के लिए, तो इमाम ने फरमाया कि अभी तो हमारा एतकाफ़ है, कहा कि वो आपके बगैर मेरी बात रखेगा नहीं, आपका आना ज़रूरी है ताकि वो मेरी बात रखे। तो फिर उस मौके पर सरकार ने अपने नालैन मुबारक को ठीक किया और जाने लगे, तो पीछे से इब्ने अब्बास ने आवाज़ दी कि ए इमाम हसन, आपका तो एतकाफ़ है। तो कहा कि मैंने अपने नाना रसूल खुदा से सुना है कि जो शख्स किसी मोमिन की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, परवरदिगार उसे 9000 साल की इबादतों का सवाब देता है। क्या कहने हैं। तो ये इबादत बेहतर है या 9000 साल की इबादत बेहतर है? तो इसलिए खुद थोड़ा सा दूसरों के लिए वसअत पैदा करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह परवरदिगार आपके माल में वसअत पैदा करेगा। और जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का किरदार और उनकी रफ्तार है, बिल्कुल बेआईन ही रसूल खुदा की तरह है, क्योंकि रसूल खुदा ने कई मौक़ों पर इरशाद फरमाया है इन हस्तियों के बारे में। मौला अली, हज़रत ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन के बारे में क्या फरमाया? इन्नी हर्बुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम, जिनसे आप जंग करेंगे उनसे मेरी जंग है, जिससे आप सुलह करेंगे उनसे मेरी सुलह है। इसी तरीके से ये फरमाया कि इब्नई हादान इमामान कामा औ कादा, ये दोनों मेरे बेटे इमाम हैं, चाहे ये दोनों क़याम करें, चाहे ये दोनों क़ूद करें, यानी बैठ जाएं, तो ये दोनों के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आएगा। ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता हमारे नाज़रीन के ज़हन में ये ना जाए कि इमाम हसन और इमाम हुसैन का मिजाज अलग अलग था, उन्होंने करबला में जाकर जंग का मुजाहरा किया, इन्होंने सुलह का मुजाहरा किया, इन दोनों का किरदार एक ही है, असल में दुश्मनों का किरदार अलग अलग था। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा कि बहुक्म हक़ कहीं पर सुलह कर लेते हैं दुश्मन से, कहीं पर जंग खामोशी जवाब संग होती है, ज़माना सबक ले फातिमा के दिल के टुकड़ों से, कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है। क्या कहने कुर्बान जो थी पाक हस्ती के। अच्छा, मुझे मैं चाहती हूँ कि शुजाअत के हवाले से बात करें। शेर खुदा के बेटे हैं, यदुल्लाह के बेटे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब पूरे मदीना मुनव्वरा में ख़वारिज ने हर तरफ से घेर रखा था हज़रत उस्मान को, उनके घर को, तो पता है हज़रत अली मुर्तज़ा ने अपने दोनों बेटों को हज़रत उस्मान की हिफाजत के लिए रखा हुआ था। सिर्फ ये दोनों हज़रत उस्मान के घर के बाहर उनकी हिफाजत कर रहे होते थे, और कोई करीब नहीं था, कोई करीब आता भी नहीं था, और हज़रत उस्मान इजाज़त भी नहीं देते थे। लेकिन हज़रत अली से दोस्ती और मोहब्बत का इतना आलम यह था कि हज़रत अली ने उनकी ये बात मानी ही नहीं, और अपने दोनों बेटों को हुक्मन, और जब ये दोनों वहाँ हैं तो फिर किसी की मजाल ही नहीं हुई कि वो आकर हमला कर सके। और जिस दिन ये वहाँ से हटे हैं उस दिन सैयदना उस्मान शहीद हुए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज में इस कदर हिल्म और नरमी थी, और वो इस बात से यानी ईसार का जज्बा था। जैसे अभी तकी भाई ने कहा कि सैयदना इमाम हुसैन ने ये जवाब दिया था क्योंकि उन्होंने उस वक्त उसको चैलेंज को लिया था और फरमाया था, क्या तुमने मेरे नाना से नहीं सुना जब सहाबा कुबार ने उनको मना किया कि कोई भी साथ नहीं है, और महसूस भी हो गया कि मुस्लिम बिन अकील के साथ क्या सलूक हुआ, तो अब ना जाए।
انہوں نے کہا کیا آپ نے یہ قول نہیں سنا کہ ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے؟ تو آپ کیا یہ قول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنا ہوگا؟ ان کو بھی یاد تھا، لیکن انہوں نے اس وقت اس قول کو اپنا لیا کہ ایثار کرنا ہے، اپنی جان پر، اپنے آپ پر، اپنے حالات پر ایثار کرنا ہے۔ اور جہاں تک سخاوت کا تعلق ہے، کھلانا تو کسی بھی انسان کو، وہ مومن ہے، وہ نہیں ہے، وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر قرض لے لیا۔ اب اگر کھلانا وہ اللہ کے رسول کے نام پہ یا ان کی آل کے نام پہ یا کسی بھی نیک بزرگ کے لیے ان کی شجاعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی سخاوت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ بالکل، کیونکہ جس چیز کی نسبت ان کے نام سے دی جائے پھر تو اسے بڑھنا ہی۔ اچھا، ایک ہمیں سوال آیا ہے نوید بھائی، اس میں کہا کہ ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور میرے خیال سے آج کے دن ہی ولادت ہوئی ہے، آج کے دن ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام حسن رکھوں، لیکن اگر میں ان کا نام حسن رکھتا ہوں تو کیونکہ یہ نام اتنا پاک نام ہے کہ پھر آپ کو احترام بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں، کیا وہ بولوں ٹھیک ٹھاک ڈانٹتے ہیں، وہ نام ان کے نام پہ رکھنا ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈانٹے بھی نہیں۔ دیکھیے، ایک تو ان کو مبارک ہو کہ یہ نسبت ان کو ملی، یہ نسبت ملنا بھی سعادت کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھے ہیں ان ناموں کو رکھنا تو سنت ہے، اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عبداللہ نام رکھو، عبد الرحمن نام رکھو، ایسے نام رکھنے چاہیے۔ لیکن حضور نے خود کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بیٹھے پیدا ہوئے تو آپ نے نام حسن رکھا، حسین رکھا۔ آپ کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ذوالحلیفہ میں، تو آپ نے نام رکھا محمد، یعنی محمد بن ابی بکر اپنے نام پر۔ تو یہ جو نام رکھے جاتے ہیں، یہ نام اصل میں ہم ان سے تمسک کرتے ہیں کہ ان ناموں کی، ان کی برکت سے اس آدمی پر، اس بچے پر بھی برکات نازل ہو۔ تو آپ ضرور حسن نام رکھیے، حسین نام رکھیے، آپ محمد نام رکھیے، یہ وہ نام ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بھئی کل ڈانٹنا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے کوئی نک نام گھر میں رکھ دیں، یہ رکھتے ہیں نا ہمارے یہاں، بلکہ اب تو دو نام ہوتے ہیں، تو بچے کا نام حسن رکھیں، اللہ حسن نام کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے خود یہ نام رکھے، لوگ بہت سارے نام رکھتے ہیں، یہ نام رکھ لو، یہ رکھ لو، میں کہتا ہوں کہ حضور کو دیکھو، حضور نے کیا نام رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نام حسن رکھا، حسین رکھا، تو ان ناموں کو قاسم رکھا، ابراہیم رکھا، اپنے بیٹوں کے نام نبی علیہ السلام کے ذرا آپ دیکھیے نا، تو وہ نام بھی ہمارے سامنے، قاسم رکھیں، ابراہیم رکھیں، آپ جو ہے وہ حسن رکھیں، حسین رکھیں، محمد رکھیں، یہ نام رکھیں تاکہ آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ اور یہ نام آپ کے گھر میں پکارا جائے گا تو دیکھیں آپ ایک طرح سے یاد بھی ان کو کریں گے۔ اچھا، ایم ایم سنس کی جانب سے اور اسٹیچنگ کاٹن کی جانب سے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی عیدی بھی جائے گی، اور آج کا دن بھی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، تو ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ولادت مبارک۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے جویریہ، بسم اللہ۔